کہ حضور رحمت عالم نے صدیق اکبر کے مال کو جیسے چاہا استعمال کیا. آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا مگر ابو بکر کے مال نے مجھے نفع عطا فرمایا. اور ابو بکر نے وہ دین کی خدمت کی. آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گئے مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے. سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں ہے یہ مرتبہ کس کا، صدیق اکبر کا. میرے پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان وہ عمر جس کی عادہ پہ شیدہ سقر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام. آج چونکہ ہمارا عنوان فکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں رب قدیر جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل دعوت عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول، صحابی کہتے کسے ہیں اور صحابیت کا مرتبہ کیا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں شان عظیم عطا فرمائی. مگر یاد رکھیں حضور رحمت عالم کے جو صحابی کی شان ہے وہ آقا کریم کی امت میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں انبیاء اور رسول کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہیں تو وہ میرے صحابہ ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحابیت کا شرف کیسے ملتا ہے؟ حضور رحمت عالم کی صحبت کی بنیاد پر. جب کوئی بندہ ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کریں، حضور کو دیکھیں، حضور کی صحبت میں رہیں، حضور کی سنگت میں رہیں، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اتوانوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یا اصحابکم النجوم اقتدیتم واہتدیتم، جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کسی ان کے اقتدا کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. فبأیہم کہہ کر سرکار نے فرمایا اقتدیتم واہتدیتم، جس نے کسی ایک کی بھی اقتدا کی وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے حوالے سے کہ ان سے محبت کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی بہت ساری احادیث مبارکہ جو صحابہ کی فضیلت و عظمت کے اندر آئی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مد کے پاس آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. یعنی کوئی بندہ مومن ایک پہاڑ سونے احد خرچہ کرے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک مٹھی جو یا مدھ جس کو کہا جاتا ہے وہ خرچہ کرے یا اس کے آدھے کے برابر بھی خرچہ کرے تو وہ برابر دونوں کا عمل نہیں ہو سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مذمت کرنا چھوڑ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. عزیزان گرامی، حضور رحمت عالم کے ایک اور حدیث مبارکہ ہیں، سرور کائنات آقا دو جہاں حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں تم میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان صحابہ کا جنہوں نے انہیں دیکھا، پھر ان تابعین کا جنہوں نے انہیں دیکھا، پھر ان تبع تابعین کا جنہوں نے ان کو دیکھا.
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کی فضیلت ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جامی غالباً جامی علی رحمۃ رضوان نے ارشاد فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تا اطاعت بیریاں۔ یعنی ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، کسی اللہ والے کی سنگت کو اختیار کرنا، ایک لمحہ کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا، آپ فرماتے ہیں 100 سالہ تا اطاعت بیریا، بہتر 100 سالہ یعنی 100 سال کی بیریا عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحہ کسی ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، ایک لمحہ کسی ولی کے آستانے پر بیٹھ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ جائے، ولی اللہ کی سنگت میں بیٹھ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں جب ولی کی یہ شان ہے کہ کوئی بندہ مومن ایک ولی کی صحبت میں ایک لمحہ سنگت گزار لے تو اسے 100 سال کی بیریا عبادت کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ جس سے مصطفیٰ کریم جن کے چہرے والضحیٰ کی زیارت صحابہ کرتے تھے اور جن کی صرف لمحہ نہیں بلکہ پوری زندگی ایمان لانے کے بعد حضور رحمت عالم کی صحبت میں گزر گئی ہے، ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا، ان صحابہ کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کوئی غوث ہو سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، وہ دنیا میں محدث پیدا ہو سکتے ہیں، مفکر پیدا ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سارے عہدیدار سب ہو سکتے ہیں، مگر اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں پیدا ہو سکتا، قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنا لازم ہے، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی سنگت لازم ہے، اور ایمان ہی پر رخصت ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام میں ہم آج ذکر شہدائے کربلا کے لیے یہاں 11 روزہ پروگرام کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور میں آپ کو کل بھی یہ بات بتایا تھا کہ یقیناً اہل بیت مطہرات کی قربانیاں، شہدائے کربلا کا وہ سانے جو پورا کربلا کی ہے اور وہ دردناک جو داستان ہے کربلا کی، وہ ضرور ہم سماعت کریں گے، مگر ذہن میں رکھیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمارا معاملہ تفضیلیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف علی کا نعرہ لگایا جائے، امام حسین کی بات کی جائے، اہل بیت پنجتن کی بات کی جائے اور صحابہ کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمارا طریقہ کار یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمارے لیے صحابہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ اہل بیت بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، اگر جو ان دونوں کے ساتھ لے گا وہ منزل مقصود کو پہنچائے گا۔ عزیزان گرامی، تو سب سے پہلے اہل بیت مطہرات کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر ان صحابہ کی بارگاہ میں چلیں جنہیں دنیا خلیفہ راشدین کہا جاتا ہے، جنہیں حضور کے وہ چہیتے چار یار کہا جاتا ہے، جنہیں حضور کے وہ چہیتے صحابہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صحابہ کی بھی قربانیاں سنیں، تبھی آپ کو سوانح کربلا سمجھ میں آئے گا کہ کیسے امام علی مقام کو اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ تو اس قربانی کو سماعت کرنے سے پہلے آپ کو صحابہ کرام کی قربانیوں کو جاننا ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کی اور دور خلافت کو سمجھنا ہوگا، فاروق اعظم کی قربانیوں کو سمجھنا ہوگا، مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان تمام شہادتوں کو جاننا ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اور آج خاص کر کے جن 4 یار میں سے 2 یار کا ذکر کیا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا فرمائے ہیں، مگر میرے 4 وزیر ہیں، میرے 4 وزیر ہیں، اور 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ 2 آسمانوں میں میکائیل اور اس طریقے سے زمین پر کون ہیں؟ تو فرمایا گیا وہ ابو بکر اور عمر میرے زمین کے خلیفہ ہیں، زمین کے وزیر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسلام میں کتنے خلیفہ؟ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ترتیب اہل سنت کی، ہمارے خلفاء کی۔ تو سب سے پہلے خلیفہ کا مرتبہ جس کو ملا اور خلافت کا منصب جس کو ملا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ابو بکر حضور سے بڑے قریب ہیں، ابو بکر کا مقام و مرتبہ بڑا عرف و اعلیٰ ہے، ابو بکر کی شان بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ اللہ، ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہے، تو اس وجہ سے کہ حضور رحمت عالم کے ساتھ صدیق اکبر کی پوری زندگی گزرتی ہے، اس لیے کہ اسلام لانے والوں میں مردوں کے اندر آزاد سب سے پہلے کوئی شخص جس نے اسلام
اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیوں بلند و بالا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ آقا فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے میرے لیے اس کی دلیل مانگی، معجزات کو مانگے، مگر وہ واحد ابو بکر کی ذات ہے کہ جب میں نے اسلام کو پیش کیا ابو بکر نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، جیسے صدیق اکبر اسلام قبول کرتے ہیں اپنا تن من دھن سب حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اب پوری زندگی حضور کی قربت میں جاتی ہے، پوری زندگی حضور سے محبت کرنے میں گزرتی ہے، پوری زندگی آقا کریم علیہ السلام پہ جانثاری میں گزرتی ہے۔ عزیزان گرامی، آؤ پہلے صدیق اکبر کی شان کو سمجھتے ہیں، صدیق اکبر کے مقام کو سمجھتے ہیں، صدیق اکبر کے مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک رات تھی اور جس طریقے سے آسمان پہ تارے جھل ملا رہے تھے، چمک رہے تھے، میں نے آقا کریم سے پوچھے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آسمان کے جتنے تارے ہیں کسی کی نیکیاں بھی اتنی ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال یہ تھا کہ شاید میرے باپ میرے والد حضرت ابو بکر کا حضور نام لے گئے۔ حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا اتر گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں یہ بات کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے عمر کا نام لیا، مگر سنو اے عائشہ جتنے آسمان کے ستاروں کی نیکیاں عمر کی گئیں تو یہ ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک نیکی تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں وہ غار کی نیکی ہے جو مصطفیٰ کریم کی صحبت میں رہے گے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم آتے ہیں اور عرض کرتے ابو بکر میں کوئی چیز تم سے مانگوں تو کیا تم مجھے عطا کرو گے؟ فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا ابو بکر میری تمام نیکیاں تم لے لو، میری پوری زندگی کا عمل تم لے لو، مگر جو غار میں تم نے 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری غار ثور کے اندر اس کی ایک رات مجھے عطا فرما دو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر تم تو وہ بات کر رہے ہیں جو میری زندگی کا سارا اثاثہ ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا پھر یہ کہا کہ اس وقت اسلام کو اعلان کرنے کے بعد اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا، دعوت اسلام کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ دار ارقم میں چھپ کر کیا جاتا تھا۔ صدیق اکبر ہر وقت حضور کے ساتھ میں رہتے تھے، آپ نے زخم بھی برداشت کیے، آقا کریم علیہ السلام کی آپ نے ہر وقت ڈھال بن کر رکھے اور بے انتہا جناب صدیق اکبر کو کفار و مشرکین نے جو ہے وہ ایزا رسائی فرمائی، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو خانہ کعبہ کے صحن کے اندر اتنا مارا گیا اور اتنے پتھر آپ پر بھی برسائے گئے کہ آپ کا چہرہ سوکھ چکا تھا، بدن کے بہت سارے حصوں سے خون بہتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ غشی کھا کے بھی گر جاتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری ماں مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ ہر وقت صدیق اکبر کو حضور کا خیال رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ آپ کا عالم یہ تھا جب سے حضور کے دیوانے بنے ہیں اب رات میں بھی دل نہیں لگتا، چین اور قرار نہیں آتا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم عشق کی بات کرتے ہو، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو اور حضور کو اتنا بڑا دیتے ہو، میں کہتا ہوں تم نے جانا ہی کیا ہے اور حضور کی محبت کو سمجھا کیا ہے؟ ارے ہم نے کہا حضور کو خدا سے بلایا ہے بلکہ خدا ہی نے حضور کو کبھی جدا نہیں کیا ہے، اور یہ تو حضور کی شان ہے کہ ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت فرمائی ہے اور ان کو ساتھ میں رکھا ہے، اور صدیق اکبر کو یہ بات جانتی تھی اس لیے آقا کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتے۔ حضرت ابو بکر کا عالم یہ تھا جب رات میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے اور راتوں میں سے نیند اٹھ جاتی تو آپ سیدنا صدیق اکبر آقا کی چوکھٹ پر رات میں آ جاتے اور سرکار کے چوکھٹ مبارک پر کبھی اپنا یہ رخسار کو رگڑتے، کبھی اپنے اس رخسار کو رگڑتے اور پھر اس طریقے سے رات میں وہاں پر گزار دیتے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا اور در دولت سرور کونین سے آقا کریم اپنے دولت قدے سے اپنا دروازے کا حجرے کا دروازہ کھولتے تو صدیق اکبر کو اس حالت میں پاتے۔ آقا پوچھتے ابو بکر کیا بات ہے، رات میں نیند نہیں آئی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ آقا حضور اس لیے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی طرف میں یہ غلام آپ کی چوکھٹ پہ حاضر آیا ہے، اور اس لیے بھی آیا ہے حضور کہ جب آپ چوکھٹ پہ سے دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے اگر غلام کسی کی زیارت کرے گا تو اپنے آقا کی زیارت کرے گا، اور سب سے پہلے آقا اگر غلاموں میں کس کی زیارت کرے گے تو وہ ابو بکر کی زیارت کرے گے۔ صدیق اکبر کی شان یہ تھی، صدیق اکبر کو حضور سے محبت اتنی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی محبت صدیق اکبر بتاؤں کہ آقا سے کیسی محبت تھی ان کو۔
صحابہ کرام کس طرح گرویدہ تھے حضور کے. کل ہمارا عنوان عظمت رسول پہ تھا, محبت رسول پہ تھا, کہ حضور سے محبت جب تک لگی ہوگی ایمان مکمل لگی ہوگا, اور پھر وہ جذبہ دین ہمارے اندر پیدا لگی ہوگا. عزیزان گرامی, صحابہ کیوں تن من دھن قربان کرتے تھے اور ان کا عالم کیا تھا؟ صدیق اکبر سے پوچھا گیا, ابو بکر بتاؤ نا تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری 3 خواہش ہیں. میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے بیٹی دیں اور وہ حضور کے میں نکاح میں دوں. میری دوسری خواہش یہ ہے اللہ مجھے مال دے اور میں سب حضور کے لیے قدموں میں قربان کر دوں. اور میری تیسری خواہش یہ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں ہر وقت حضور کے چہرے و دعا کی زیارت پہ دیکھا کروں, حضور کا چہرہ تکتا کروں. آقا کریم کو بھی حضور سے, صدیق اکبر سے بڑی محبت تھی. حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کے جو خاص وصف ہیں اس میں علماء فرماتے ہیں 2 وصف ایسے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے صحابہ میں جو صدیق اکبر کا وصف تھا. پہلا وصف یہ تھا صدیق اکبر کا کہ اللہ اکبر کبیرہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر میں ایسے آتے جاتے تھے بلا تکلف, اور کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے, ایسے آتے جاتے جیسے اپنے ہی گھر میں جا رہے تھے, کبھی بغیر کسی تکلف کے ساتھ. حضور صدیق اکبر کے گھر میں بار بار جاتے اور بلا تکلف جاتے. اور دوسری فضیلت صدیق اکبر کی یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے صدیق اکبر کے مال کو جیسے چاہا استعمال کیا. آقا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا مگر ابو بکر کے مال نے مجھے نفع عطا فرمایا, اور ابو بکر نے وہ دین کی خدمت کی. آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے. صدیق اکبر کی, یہ صدیق اکبر کی ذات ہے. صدیق اکبر کی قربانیاں بھی بہت ہیں, نہیں جانتے آپ. میں ان واقعات کی قاری آپ کو تھوڑی سی جھلک دے کر نکلوں اور واقعات کسی نشان نہیں کر کے بتاؤں. اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے تفصیل سے واقعات آپ کو بتائے جائیں. جب حضور رحمت عالم نے جنگ کے موقع پر لوگوں سے اسلام کے لیے, دین کے لیے مال غنیمت مانگا, مال مانگا, تعاون کرنے کے لیے کہا کہ اسلام کے لیے ضرورت ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال کو قربان کرو, خرچ کرو اللہ کی راہ کے اندر. تو صدیق اکبر بھی جو ہیں وہ اپنے گھر میں گئے, جناب فاروق اعظم بھی اپنے گھر میں گئے, دیگر صحابہ بھی گئے. اور کیا تھا, فاروق اعظم جا کر اپنے گھر کے اندر اپنے مال کو پورا جمع کرتے ہیں اور اس کے 2 حصے کرتے ہیں اور پورا آدھا حصہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آقا کریم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل میں فاروق جو ہیں ابو بکر سے جو نا وہ سبقت لے جاؤں گا نیکی کے معاملے میں. صحابہ کا عالم یہ تھا, ایک دوسرے سے رشک کیا کرتے تھے جب کوئی بات ہوتی تھی. مگر اے امت مسلمہ, آج ہمارا حال یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ, ایک بیماری, بڑی خبیث بیماری جو ہمارے ہر شخص کے اندر الا ماشاءاللہ جو گھس چکی ہے. اور آج یہ ایسی بڑی بیماری ہے جس سے نہ جانے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور کتنے گناہ اس سے جنم لے رہے ہیں اور اس سے کتنا بڑا ہمارا خسارہ ہو رہا ہے. اور وہ کون سی بیماری ہے؟ حسد کی بیماری ہے. آج دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر, تجارت کے اندر دیکھیں, مال و دولت کے اندر دیکھیں, عہدوں کے اندر دیکھیں, عزتوں کے اندر دیکھیں, حسن و جمال کے اندر دیکھیں, کسی مقام و مرتبے کو لے کر دیکھیں. آج امت کے اندر یہی بات ہے, کسی سے نہ کسی سے کسی کو حسد نظر آتا ہے. آج سب ایک دوسرے سے حسد کرتے نظر آتے ہیں. اس کا کاروبار بڑھ گیا تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے, اس کا حسن اچھا ہے تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, کہیں کسی کا رشتہ اچھا ہو گیا تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, کسی کو عزتیں مل گئی تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, کسی کو مقام و مرتبہ ملا تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ حسد کرتے ہیں اسے کیوں ملا, مجھے ملتا تو بہتر ہوتا. عزیزان گرامی, یہ ایک اگر ان الگ عنوان ہے مگر میں عرض کرنا چاہوں گا اے کاش حسد کرنے کے بجائے نیکی کے معاملے میں ہم رش کرنا سیکھ لیتے, کیونکہ صحابہ کا تو یہی درس تھا. اور اس اجتماع میں آنے والوں, ذکر شہداء کربلا میں آنے والوں, صرف تقریر سن کے نہ جانا بلکہ اصحاب رسول کی اور اہل بیت مطہرات کا وہ اسوہ حسنہ جو ہماری زندگی آخرت میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے, اسے اپنی زندگی میں یہاں سے عمل کی جذبہ لے کر گزرنا, یہ مقصد لے کر آنا. صدیق اکبر نے فاروق اعظم آئے, کہا سبقت لے جاؤ گا ابو بکر سے پہلے, اور اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ادھر سے صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں اور کیا لے کر آتے ابو بکر صدیق. لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ جو کچھ گھر کا مال تھا, سامان تھا, جتنی حیثیت وہ سب کچھ صدیق اکبر نے لیا, گٹری بنائے اس کے اندر رکھ دیے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ نے سوئی دھاگا بھی اپنے گھر کا لے لیا, سارا مال لے
لے لیا، اپنے جسم کا لباس بھی اتار کر، خود ٹاٹ کا پہمن پر پہن کر اور گوریا کو کانٹوں سے ببول کے سی کر صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ سارا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حقیقت میں ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، تقوی کے معاملے میں کبھی ابو بکر سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نیکی کے معاملے میں کبھی کوئی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور کی امت کے اندر سب سے زیادہ تقوی شعار کوئی ہے اور اعلیٰ تقوی پر کوئی فائز ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یہ صرف حدیث نہیں بلکہ قرآن نے بھی حضرت ابو بکر کو اتقا کہہ کر پکارا، اور فضیلت اور فضیلت جو ملی ابو بکر صدیق کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہر حال میں ساری چیزوں میں صدیق اکبر افضل گئے، نہیں، ثواب کے معاملے میں صدیق اکبر کی فضیلت ہے، مولا کائنات کی اپنی جگہ فضیلت ہے، حسنین کریمین کی اپنی جگہ فضیلت ہے، مگر ابو بکر صدیق کو جو افضل قرار دیا گیا تھا وہ ثواب کی بنیاد پر۔ عزیزان گرامی، تو صدیق اکبر کا یہ عالم تھا، حضور کے قدموں میں لے کر پہنچے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہی تھا، ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے، کہا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا آیا ہے، خدا اور رسول کو، پروانے کو بلبل اور پھول، پروانے کو شمع کو پروانہ اور بلبل کو پھول، بس خدا کے صدیق کو خدا کا اور خدا رسول بس، صدیق کو خدا کا رسول بس۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور اتنا ہی دیر گزرنی تھی، جبریل امی بھی حاضر ہوتے ہیں، جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے خدا سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے ابو بکر کیا یہ مال دیکھ کر تم راضی ہے ہماری بارگاہ میں؟ اے خدا تیری دنیا ساری رضا چاہتی ہے، سارا عالم تیری رضا چاہتا ہے، اور تو ابو بکر سے پوچھتا ہے اے ابو بکر کیا تو یہ مال دے کر اپنی اس قربانی کو پیش کر کے کیا تو ہم سے تو راضی ہے؟ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر اس وقت وجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہے، میں راضی ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہی صدیق اکبر کا عالم تھا، نیکی کے اندر بھی آگے ہے، ہر عالم میں آگے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک وقت فجر کی نماز پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منبر رسول پر سرکار جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آقا کریم ہے نا فجر کی نماز کے بعد سوالات پوچھتے ہیں۔ آقا نے کہا تم میں کا کون ایسا شخص ہے جو آج روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خاموش بیٹھے تھے، فاروق اعظم دل میں سوچنے لگے آج میں نے نیت تو کی تھی رات میں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، مگر میں آج روزہ نہیں رکھ سکا، مگر آپ پھر سے حضور فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے ایسا جس نے آج روزہ رکھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہ یہ تو آپ کے حکم سے اور آپ کی اللہ کی توفیق سے میں نے یہ عمل کیا ہے، مگر جب آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا لازم ہے یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ ہاں ہاں آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، سرکار کا دوسرا سوال تھا تم میں کا ایسا کون شخص ہے جو کسی نے بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی ہے، ابھی تیمارداری کیسے کرے گی؟ دن نکلے گا اور لوگ جائے گے کہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں عمر ذرا رکو نا، ذرا ٹھہرے تو سکی، مجھے پوچھ لینے تو دو، تم میں کا کون ایسا شخص ہے کہ کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً سعد بن وقاص جو ہے اس وقت تو علیل تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ آرام 2 دن سے مسجد میں نہیں آئے اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تو آقا میں بھی فجر کے پہلے اٹھ کر ان کی تیمارداری کر کے آیا۔ سرکار کا تیسرا سوال، آقا فرماتے ہیں ابو بکر اچھا تم نے تیمارداری کر کے آئی؟ تیسرا سوال سرکار نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم میں کا کون ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو فجر کی نماز ہوئی، ابھی گھر جائے گے کھانا تیار ہوگا پھر کسی مسکین کو کھلایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عمر رکو، تم رکو تو صحیح، ٹھہرو ذرا، کون ہے تم میں سے ایسا؟ صدیق اکبر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہ میں بتا رہا ہوں، میں صبح اٹھا تو میرا بچہ بھی اٹھا اور میرے بیٹے کو بھوک لگی تو میری زوجہ نے جو ہے وہ 2 روٹی بنائی تو میں نے اپنے بچے کو بھی کھلایا، اور جیسی دروازہ میں نے کھولا تو ایک مسکین بھوکا کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں انتظار کر رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ سب سے پہلے دروازہ ابو بکر کا کھلے گا اور اللہ میری بھوک کا انتظام کر دے گا۔ عزیزان گرامی یہ صدیق اکبر کی ذات ہے، پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، مختصر یہاں سمیٹ رہا ہوں بات کو، سفر میں حضور کے ساتھ، حجر میں حضور کے ساتھ، مکے میں حضور کے ساتھ، مدینے میں حضور کے ساتھ، جنگوں میں حضور کے ساتھ، غار ثور میں حضور کے ساتھ، اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ آج آرام بھی فرما رہے ہیں مزار میں گنبد خضرا میں تو حضور کے ساتھ آرام، یہ صحبت صدیق اکبر کو ملی،
یہ فضیلت صدیق اکبر کو ملی، اور وہ بھی فضیلت میں افضل البشر کیوں کہا گیا، خلیفہ اول کا مقام کیوں ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں ظاہری طور پر جب سرکار زمانہ حیات میں صدیق اکبر نے تقریباً 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی اور سرکار دو جہاں نے ان کو آگے بڑھایا۔ صدیق اکبر کی فضیلت اس اعتبار سے بھی کہ جب خلافت کی بات آ رہی تھی تو فاروق اعظم کے پاس کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے اپنے قبیلوں سے ایک ایک کو سرداروں کو بڑے جو متقی لوگ ہیں ان کو چن لیتے ہیں اور ان میں سب کو خلیفہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے خلیفہ بن جائیں، اپنے قبیلوں میں ذمہ دار ہو جائیں۔ فاروق اعظم فرماتے بتاؤ تم میں سے ایسا کون ہے جس کو قرآن نے ثانی کہہ کر پکارا ہے؟ کہا نہیں کوئی بھی نہیں۔ کہا وہ ذات تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا تم میں ایسا کون ہے کہ جس کو قرآن نے صحابی کہہ کر پکارا ہے اور یہ دلیل ہے اور نص قرآنی سے صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے؟ تو کہا کوئی نہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں تم میں سے ایسا کون ہے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ ابو بکر غم نہ کر حضور نے کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کوئی نہیں۔ لوگوں نے سمجھ گئے ہاں یہ بشارت سب صدیق اکبر کے لیے ہے، تو اس لیے سب نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب تھوڑی بات فاروق اعظم اور دونوں کی فکر کی بات، میرا عنوان فکر ہے کر کے فکر کیسی تھی صحابہ کرام کو اور خاص کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کی فکر تھی۔ ایک صحابی رسول کے وہ اکثر رات میں آقا کریم کے ساتھ صدیق اکبر کو دیکھتے، رات میں صدیق اکبر کے ساتھ میں بہت دیر تک عشاء کی نماز کے بعد آقا حضور اور صدیق اکبر کا ہم کلام ہوتے، تنہائی میں دونوں گفتگو کرتے۔ ایک صحابی بار بار آتے نماز پڑھتے، اس طرح کا عالم دیکھتے، ایک دفعہ صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور پوچھا ابو بکر بتاؤ تو صحیح اتنی دیر حضور کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کیا کرتے ہو، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے؟ تو صدیق اکبر کا جو بھی بیان تھا اس کا مفہوم اور نچوڑ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں بس حضور اور ہم امت کی فکر کی گفتگو کرتے ہیں، اس امت کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اس امت کو کیسے پروان چڑھایا جائے، دعوت دین کیسے پہنچایا جائے، اس امت کا کیسے خیال رکھا جائے، اس امت تک کیسے اسلام کو پہنچایا جائے۔ سرکار کو بس کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی ابو بکر کی ذات و عارف و اعلیٰ ہے کہ غار ثور کے اندر آپ نے سرکار کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ واقعات بتانے کے میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ شان ہے کہ غار ثور جو ہے وہ آپ کے صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پہ سرکار کو بٹھا کر پہنچایا تھا۔ آقا کریم کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت حضور کی فکر کیا کرتے تھے اور فکر کا عالم یہ تھا اسلام کی خاطر۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا تھا ہم ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ کا حکم ہوگا اور رات کا وقت ہوگا، مگر ابو بکر کوئی اور نہیں، میرا ہجرت کا ساتھی تم ہوگے، تم میرے سفر میں ساتھ میں ہوگے۔ وہ وقت تھا اور صدیق اکبر کا عالم کیا تھا، جیسی سرکار ہجرت کی رات میں نکلتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے گھر پر جاتے ہیں، ابھی قدموں کی آہٹ ہی پہنچی تھی، ابھی آقا نے دستک ابھی دی ہی نہیں تھی کہ صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ غیب داں نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، کیا رات میں آج سوئی نہیں ہے اور میرا انتظار کرتے بیٹھے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ جس رات سے آپ نے مجھے جس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور وہ وقت رات کا لمحہ ہوگا اور آقا حضور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ابو بکر نے کبھی اپنی پیٹھ رات میں بستر سے لگائی نہیں بلکہ دروازے کی چوکھٹ سے لگا کر انتظار کرتا تھا کہ کب رات کا موقع ہوگا، آپ تشریف لائے گے اور آقا آپ کو تکلیف پہنچے گی مجھے بیدار کرنے میں اور کئی دیر نہ ہو جائے۔ اس رات سے آج تک رات میں کبھی سویا ہی نہیں ہے۔ یہ جذبہ تھا دین کی فکر کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت کی اتنی فکر تھی۔ صدیق اکبر کا عالم یہ تھا۔ آج ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہمارا عمل لگی۔ صحابہ کا کیا عالم تھا، تھوڑا سا عہدہ مل گیا ہمیں، تھوڑی سی پوزیشن مل گئی، تھوڑی سی دولت کیا ہمارے پاس آ گئی، ہم لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ہمارے ماتحتین کو جو کہ ہم چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کان کھول کر بات سنیں، آج ضرورت ہے اصحاب رسول کے اسوہ حسنہ پہ ہم عمل کریں۔ صدیق اکبر کی شان کیا تھی، آپ کا ایک عالم تھا۔ کچھ بچیاں ایک جھوپڑی میں گھر میں رہتی اور ان کو وہ یتیم بچیاں تھی غالباً، وہاں فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی بڑا شخص نہیں تھا تو وہ چھوٹی بچیوں کو صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دھویا کر کے ان کو دیا کرتے ہیں۔ مگر جیسے صدیق اکبر خلافت کے منصب پر پہنچے تو وہ بچیاں کہنے لگی اب کیا ہوگا، ابو بکر تو خلیفہ رسول بن چکے ہیں، خلیفۃ المومنین بن چکے ہیں، امت کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا
دودھ کون ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، میں خلیفہ بنا تھا تو اس سے پہلے تو میں اپنی ذمہ داری سے تھا، مگر اب مجھے امت کا خاتم بنا دیا گیا ہے، اب تو میرے لیے اولین ذمہ داری بن گئی ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ بھی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نچوڑ رہے ہیں۔ صبح اٹھتے صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد اور تجارت کی منڈی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر ادھر آؤ، کہاں چلے؟ کہا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے بھی گھر بار کے اہل و عیال کے، ان کی بھی ضروریات کے۔ کہا اگر تم تجارت کرو گے تو پھر اسلام کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ آپ مدینہ سے مسجد نبوی میں بیٹھے اور اسلام اور حکومت کو اس خلافت کے منصب پر آپ ذمہ داری نبھائے۔ آپ نے مولا کائنات کو بلایا سیدنا فاروق اعظم نے اور کہا علی اور صحابہ کا مشورہ کیا، ہم یوں کرتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کر لیتے ہیں، بتاؤ ابو بکر تمہارا کتنا وظیفہ رکھا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ایک عام انسان کا وظیفہ ہونا چاہیے وہ میرا رکھ دیا جائے، جو ایک عام سرونٹ کا، جو ایک عام خدمتگار کا جس کا وظیفہ وہ میرا ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اگر اس میں گزارا نہ ہوا، کیونکہ وہ 2 درہم اس دور کے تھے، اس میں تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی عام انسان کا گزارا نہیں ہوتا ہے، تو میں سارے خادموں کی خدمت کو بڑھا دوں گا، تمام کے وظیفے کو میں بڑھا دوں گا۔ عزیزان گرامی، ابو بکر صدیق کی سوچ یہ تھی، آپ خدمت کے اعتبار سے آپ نے سب کو ذمہ داریاں دی تھی، نوٹ کر کے دی تھی، فلاں کام تم نے یہ کرنا، خدمت خلق۔ اور یاد رکھیں ہندوستان کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے نا تو صوفیہ کے قدموں کی برکتوں سے، صوفیہ کے عمل کی برکتوں سے، صوفیہ کے کردار کی برکتوں سے۔ آپ جانتے ہیں 90 لاکھ لوگوں نے جو کلمہ توحید پڑھی گئے وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس چیز کو دیکھ کر؟ وہ کردار خواجہ اجمیری کو دیکھ کر قبول فرمائے گئے۔ اسلام غریب نواز میں قرآن لے کر نہیں آیا، صحابہ نے ہر علاقوں میں قرآن کو لے جا سامنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ وہ چلتے پھرتے قرآن بن گئے۔ ان کا ہر اٹھنے والا قدم، ان کا ہر عمل جو تھا وہ قرآن کے عین مطابق تھا، لوگ دیکھ کر ہی اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی صوفیہ کا کردار تھا۔ آج مجھے بتائیں ہمیں اس بات کی فکر ہے یا نہیں ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے کتنا کام کیا ہے؟ آج غیر قوم بھی ہم سے جو متاثر ہوتی ہے وہ خدمت خلق کی بنیاد پر، اس لیے کہ یہ پیارا حسن اور یہ پیارا عمل صرف اسلام نے دیا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے دور میں صحابہ کو ذمہ داری لگائی اور ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا، ضعیفہ کا گھر کا ایڈریس تھا اور اس کے پاس نام، اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ فاروق اعظم نے جب پڑھا تو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہاں پر کسی کا نام نہیں اور یہاں کوئی خدمت کی ضرورت ہے اس بڑھیا کے لیے جو نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت فاروق اعظم چاہتے ہیں کہ چلو میں جا کر اس کی خدمت کر دوں۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم اس کے گھر میں جاتے، کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر کی جھاڑو دے چکی ہے، پانی بھرا رکھا ہے، کھانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے اے شخص اے مائی بتا تو صحیح، میں عمر ابن خطاب آیا ہوں تیری خدمت کے لیے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدمت کے لیے آتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی اور اس نے کسی نے آ کر خدمت کی ہے؟ وہ کہتی ہاں ایک شخص آتا ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس نے نام تو آج تک نہیں بتایا۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہاری خدمت کروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں وہی میرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ابھی تم آئے ہو اور خدمت کی بھی نہیں تو پہلے اپنا نام بتا دیا ہے۔ وہ تو ایسا ہے جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا تھا، میں تو نابینا ہے، میں جانتی بھی نہیں وہ کون ہے۔ صدیق اکبر وہ فاروق اعظم جو ہے رات میں جو ہے نا وہ تنہائی میں آپ نے فجر سے پہلے پہنچے، پھر کیا دیکھتے ہیں خدمت ہو چکی ہے، جھاڑو دے جا چکی ہے، پانی بھرا جا چکا ہے، کھانے کا انتظام ہو چکا ہے اس نابینا خاتون کے لیے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ہے جو وقت سے پہلے آ کر یہ خدمت کر کے جا رہا ہے۔ رات میں آپ تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس بڑھیا کی جھوپڑی کے قریب میں، کیا دیکھتے ہیں وہی وقت کا خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ جوتوں کو جو ہے وہ بغلوں میں چھپا کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ لیا فاروق اعظم نے اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس مائی کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تم ہی اس کی خدمت کرتے ہو، اچھا یہ بات تو بتاؤ پہلے، وہ ساری باتیں اپنے طرف، یہ جوتے لے کر آپ کیوں چلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں نہیں چاہتا، میں رات میں کھڑاؤ پہن کر یہ چلوں گا اور اس کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند میں خلل پیدا ہوگا تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا عمل دنیا کو معلوم پڑے کہ میں کسی کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام کا تو یہ عمل تھا، خلفائے راشدین کی شان تو یہ تھی